السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینوا کے بارے میں کہ آپ کیسے کینوا میں اپنا لوگو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سمپل آپ نے کروم اوپن کر لینا۔ کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے canva.com۔ canva.com ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سمپل اسے اوپن کر لینا۔ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہمارے پاس آ جائے گا۔ آپ نے سمپل کریٹر ڈیزائن پہ کلک کرنا ہے۔ کریٹر ڈیزائن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے لوگو۔ لوگو ٹائپ کرنے کے بعد فرسٹ پہ ہمارے پاس لوگو کا آپشن آ رہا ہے 500x500۔ آپ نے سمپل اسے سلیکٹ کر لینا۔ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارے پاس کافی سارے ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں۔ ان میں سے بھی آپ کوئی سا ٹیمپلیٹس یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک فیلڈ ہے یا اپنے بزنس کے ریلیٹڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے اپنا بزنس کا نیم۔ تو میرے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹائپ کرتا ہوں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سمپل انٹر پریس کر دینا۔ انٹر پریس کرنے کے بعد تو دیکھیں نیچے کافی سارے اس نے ٹیمپلیٹس مجھے دے دیے۔ ان میں سے آپ کوئی سا بھی ٹیمپلیٹس یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ والا ٹیمپلیٹس یوز کر رہا ہوں۔ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ٹیمپلیٹس آ چکا ہے یہ والا۔ اب اس میں ہم اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ پہ آپ اگر ایلیمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا تو سمپل آپ نے ایلیمنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ ایلیمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کافی سارے ٹیمپلیٹس میں ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ان میں سے بھی کوئی بھی آپ ایلیمنٹس چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ان میں سے اچھا لگ رہا ہے، اور یہاں سے آپ سرچ بار میں بھی ٹائپ کر کے ایلیمنٹس نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل ایڈر پیج کرنا ہے۔ ایڈ پیج کرنے کے بعد جو بھی ٹیمپلیٹس میں سے ایلیمنٹس آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس پہ آپ نے سمپل کلک کر لینا۔ مجھے یہ والا ٹیمپلیٹس کا ایلیمنٹ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس پہ سمپل کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو آپشن ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنے کے علاوہ سمپل آپ نے ایک دوسرا طریقہ، آپ نے سمپل رائٹ کلک کرنا ہے اس کے اوپر، ایلیمنٹ کے اوپر۔ ایلیمنٹ کے اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد فرسٹ پہ آپشن آ رہا ہے کاپی کا۔ آپ نے سمپل کاپی کر لینا۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ والے اپنے ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کر دینا، پہلے والے کو، اور وہاں پر آپ نے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کا آپشن نیچے آ رہا ہے تھرڈ پہ، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ایلیمنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے نیچے والا۔ آپ ڈائریکٹلی ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور اسے اپنے حساب سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا جہاں پر آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہو۔ ایلیمنٹ چینج کرنے کے علاوہ آپ دیکھیے اوپر فرسٹ لائن پہ کافی سارے آپشن دے رہا ہے کہ اس میں ہم اور کیا کیا چینجنگ کر سکتے ہیں۔ کراپ کر سکتے ہیں، فلپ کر سکتے ہیں، فلپ ٹو ہاریزونٹل، فلپ ٹو ورٹیکل، جہاں پہ آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہاں پہ آپ نے اسے ایڈجسٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ آپشن ساتھ ہی دے رہا ہے کلرز کی کہ آپ اس میں کلر چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر ہیں، یہاں پہ آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اپنے جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہو، جہاں پہ آپ اسے سمپل چینج کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھا لگے۔ کلر چینج کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ کو آپشن دے رہا ہے بارڈر سٹائل کی۔ آپ نے بارڈر سٹائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بارڈر سٹائل لگا لینا، جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ آپ نے اسے ایڈجسٹ کر لینا بارڈر سٹائل کو۔ اس کے ساتھ ہی آپشن دے رہا ہے اینیمیشن کی۔ تو اینیمیشن جسٹ ویڈیو پہ لگا سکتے ہیں آپ، کیونکہ لوگو پہ آپ اینیمیشن نہیں لگا سکتے، کیونکہ لوگو سٹیل ایک جگہ پہ رہے گا تو اس پہ اینیمیشن نہیں لگا سکتے۔ اینیمیشن صرف ویڈیو میں لگا سکتے ہیں۔
तो उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पोजीशन का। पोजीशन में आप लेफ़्ट पे कर सकते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, राइट एंड सेंटर। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना है। और आप सिंपल इसे पिक करके भी किसे आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा हो। तो उसके अलावा नीचे अब हम चले जाते हैं टेक्स्ट पे कि हम टेक्स्ट में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो सिंपल आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे आ रहा है टेक्स्ट राइटिंग स्टाइल। तो ये देखिए मेरा कैनवा प्रो है, तो काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल उसने दे दिए हैं। इनमें से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ राइटिंग स्टाइल। मैंने इस पे क्लिक किया तो राइटिंग स्टाइल मेरा कुछ इस तरह से आ गया, चेंज हो गया। यहाँ से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। इसमें एक और बात है, क्या लोगो आपका डिस्प्ले पर शो होगा? तो उसके लिए देखिए इन्होंने ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कैनवा ने, डिस्प्ले का ऑप्शन। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले वाले भी हमारे पास राइटिंग स्टाइल आ चुके हैं जो कि डिस्प्ले पर शो करने के लिए दिए हुए कैनवा ने। तो सिंपल आप जिस पर भी क्लिक करते जाएंगे राइटिंग स्टाइल आपका चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए मेरा राइटिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। अब उसके बाद साथ ही ऑप्शन दे रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिक्रीज फॉन्ट साइज हो रहा है, और जैसे प्लस पे करता हूँ तो इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट साइज। यहाँ से भी आप कर सकते हैं डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज। उसके अलावा आप यहाँ से कोने से पिक करके आप यहाँ से भी आप डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वहाँ पे आपने इसे एडजस्ट कर लेना। उसके बाद साथ ही ऑप्शन दे रहा है कलर्स की। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना डबल टाइप करके। उसके बाद आपने कलर्स पे क्लिक करना। कलर पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे देखिए कलर्स दे रहा है नीचे, यहाँ से आपने चेंज कर लेना जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो ये देखिए मैंने रेड कलर किया, रेड कलर पे क्लिक किया था तो ये रेड कलर कर दिया इसने। उसके बाद साथ ही ऑप्शन दे रहा है अलाइनमेंट की कि आप इसे राइट करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, मिड में करना चाहते हैं। तो सिंपल आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे चला गया, फिर क्लिक करेंगे ये मिड में आ गया, और तीसरी बार क्लिक करने पर ये राइट पे चला गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से पिक करके भी आप लेफ्ट, राइट एंड मिड में कर सकते हैं इसे एडजस्ट, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। उसके बाद साथ ही ऑप्शन दे रहा है लिस्ट यानी बुलेट्स की। तो बुलेट्स आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई भी चीज़ यानी कि डिफरेंट टाइप्स में आप बयान कर रहे हो, यानी कि उसकी डिफरेंट टाइप्स, उसके लिए आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट बुलेट हमारे पास लग चुका है। अब मैं सिंपल टेक्स्ट के लास्ट पे क्लिक करके और सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा सेकंड बुलेट भी लग गया। ऐसे आप अगर टाइप्स में कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बुलेट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सिंपल ही ऐसे रहने दें। उसके अलावा साथ ही ऑप्शन दे रहा है स्पेसिंग की कि टेक्स्ट के दरमियान अगर लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग कम ना या ज़्यादा तो उससे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्पेसिंग अब ज़्यादा हो रही है तो इसे आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लगे। लाइन स्पेसिंग भी है, ऊपर भी टेक्स्ट लिखा है और नीचे भी लिखा है, उन के दरमियान लाइन स्पेसिंग करनी है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा साथ ही ऑप्शन दे रहा है इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स में आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वो इफेक्ट्स दे रहा है, आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप आउटलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट के साइडों पे तो आप यहाँ पे आउटलाइन भी कर सकते हैं।
اور نیچے سے آپ آؤٹ لائن کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ٹیکسٹ کو کرو کرنا چاہتے ہیں یا ٹیکسٹ کی بیک گراؤنڈ میں کلر کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں سے ٹیکسٹ کی بیک گراؤنڈ میں بھی کلر ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ اسے کلر چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ میں۔ تو یہاں سے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ پہ بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ کو کرو کرنا چاہتے ہیں تو کرو کرنے کے لیے آپ نے سمپل کرو پہ کلک کرنا ہے، اور نیچے آپ نے یہاں سے ایڈجسٹ کر لینے سے جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپشن ہے اینیمیشن کی۔ اینیمیشن آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اینیمیشن جسٹ آپ ویڈیو پہ لگا سکتے ہیں، لوگو میں آپ اینیمیشن نہیں لگا سکتے کیونکہ لوگو سٹل ایک جگہ پہ رہے گا ڈسپلے پہ آپ کے، تو لوگو پہ اینیمیشن نہیں لگا سکتے آپ۔ تو سمپل آپ نے یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اپنا سمپل لوگو کا نیم دے دینا ہے، جو بھی آپ کا بزنس کا نیم ہے وہ آپ نے سمپل یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے۔ میرا بزنس ریلیٹڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ٹائپ کروں گا۔ ٹائپ کرنے کے بعد اسے میں سمپل ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح سے دیکھیں میرا لوگو ریڈی ہو چکا ہے۔ اسے آپ نے اپنے جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہو وہاں پہ آپ نے اسے ایڈجسٹ کر کے اور سرکل کی شیپ میں لے آنا، دونوں کو کرو کر کے جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہو ویسے آپ اسے کسٹمائز کر لینا اپنے حساب سے، اور آپ کا جو بھی ایلیمنٹس آپ نے چینج کرنا ہو یہاں سے آپ ایلیمنٹس بھی چینج کر سکتے ہیں۔ سمپل ڈیزائن پہ جا کے یہاں پہ آپ کلک کریں گے، ایلیمنٹس، یہ دیکھیں کافی سارے ایلیمنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کوئی بھی ایلیمنٹ چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہو۔ تو اس کے علاوہ آپ اگر بیک گراؤنڈ میں بھی اس کی کلر کرنا چاہتے تو سمپل آپ نے بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد اوپر فرسٹ پہ بیک گراؤنڈ کلر کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا اور یہاں سے آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی کلر کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا، یہاں سے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ میں کلر بھی کر لینا۔ تو دیکھیے کچھ اس طرح سے ہمارے پاس لوگو ریڈی ہو چکا ہے ہمارا۔ اب اسے ہم نے سیو کرنا ہے، تو سیو کرنے کے لیے سمپل آپ نے چلے جانا شیئر پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپشن آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ کا، سمپل آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے میں۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ بھی چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل سیو ڈاؤن لوڈ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے PNG سلیکٹ کر لینا اور آپ نے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا۔ تو یہ دیکھیے ہمارا لوگو یا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے، تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تو کچھ کو ریڈی کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارے پاس لوگو آ چکا ہے ہمارا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹس کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔